ساتھ موجود ہیں پاکستان کے بہت ہی سینئر ممتاز اور بہت ہی انڈیپینڈنٹ نیوز اینالسٹ پروفیسر بھی ہیں پولیٹیکل سائنس کے لمس میں پروفیسر ڈاکٹر رسول بخش رئیس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، جو ہمیں ماضی سکھاتا ہے، جو ماضی کا تجربہ ہے جنوبی پنجاب جس سے آپ کا تعلق ہے، وہ وہاں پہ کیا سیاسی ہواؤں کا رخ چل رہا ہے؟ کیا یہ تاثر صحیح ہے کہ جنوبی پنجاب کی سیاست کا اور اس کی ہوا کا رخ اس جانب چلتا ہے جو اقتدار کی منزلوں پہ لے کے جائے؟ یہ کبھی بھی ہارے ہوئے جو گھوڑے ہیں اس پہ یہاں کی جو ہے بیٹنگ نہیں ہوتی ہے۔ تو ابھی اس وقت جو آپ رخ دیکھ رہے ہیں، جو اب تک کی صورتحال ہے، کیونکہ ایک نئی سیاسی حقیقت آئی پی پی کی شکل میں سامنے آ چکی ہے، وہاں پہ کیا درجہ حرارت ہے اس وقت؟ دیکھیں، جنوبی پنجاب سے ہمارے پاس 90 سال کے انتخابات کے شماریات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ جب پہلے انتخابات ہوئے 1935 میں اور آج تک، وہاں پہ 3-4 قسم کے سیاسی خاندان ہیں، جس میں خدی نشین ہیں، جس میں اور وہ گدی نشین بہت بڑے ذمہ دار بھی ہیں۔ یہ سندھ میں بھی ایسا ہی ہے، جنوبی پنجاب میں بھی ایسا ہے۔ دوسرے قبائلی سردار ہیں، زیادہ تر وہ بلوچ قبائل سے تعلق رکھتے ہیں۔ تیسرے وہ ہیں جن کی ذات اور برادریاں اور ان کی عددی اکثریت کچھ علاقوں میں موجود ہے، تو وہ برادریاں اپنے برادری کے لوگوں کو وہاں پہ ووٹ دیتی ہیں۔ تو یہ الیکٹیبل جن کو آپ کہتے ہیں، سیاست، سیاسی نظریہ، پرفارمنس، سیاسی کارکردگی ووٹ کا معیار نہیں ہے۔ وہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون گدی نشین ہے، کون قبیلے کا سردار ہے اور کون سی برادری ہے۔ یہ اس پورے علاقے میں جس میں 46 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں، وہاں پر سیاست، سیاسی نظریہ، سیاسی کارکردگی، سیاسی پرفارمنس یہ میٹر نہیں کرتا۔ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر اہمیت ہے تو قبیلے کی ہے، سردار سے تعلق کی ہے اور ان کے اثر و نفوذ کی ہے۔ بنیادی کمزوری سیاسی جماعتوں کی ہے کہ انہوں نے نہ کبھی عوامی سیاست کی ہے، نہ نامزدگی کے عمل میں کبھی حلقے کے لوگوں سے پوچھا ہے کہ آپ کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ لوگوں کے پاس وہاں پہ چوائس ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو وہاں کے موروثی سیاسی خاندان ہیں ان کو ووٹ دیں۔ اگر ان کے سامنے کسی نے نظریاتی یا عوامی سیاست کی تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ ضمنی انتخابات کا آپ نے حوالہ دیا، وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ وہاں پہ جب کوئی نظریاتی اور عوامی ہوا چلی تو وہاں پہ جو بڑے بڑے برج تھے وہ نیچے گر گئے۔ اسی طریقے سے ہم 70 کے انتخابات کو بھی آپ دیکھیں، پنجاب کے اکثر علاقوں میں اور جنوبی پنجاب میں بھی ایسا ہوا تھا، خصوصی طور پہ بھاول پور کی ریاست جو وہاں پہ صوبے کی ایک تاریخ چل رہی تھی، تو وہاں پہ وہ تاریخ کے زیادہ لوگ زیادہ کامیاب ہوئے تھے۔ پیپلز پارٹی کی جب ہوا چل رہی تھی تب بھی نہیں ہوئے تھے۔ اگر کوئی عوام کی نظریات کی پاکستان میں سیاست کرے گا اور سیاسی جماعتیں موروثی نہیں ہوں گی، ان کے اندر اپنی ساخت میں بھی جمہوری کردار ہوگا، تو پھر عوام سوچیں گے کہ کارکردگی، اور اس کی پھر سب سے بڑی مثال جو ڈاکٹر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نون لیگ، جس نے کہ انہی نام نہاد الیکٹیبلز کو یا ان جو گارڈین ہیں اس فلسفے کے سیاسی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ان کو ضمنی انتخابات میں ووٹ دیے اور وہ پھر بری طرح سے ہارے اور یہ الیکٹیبلز ہارے۔ لیکن کیونکہ اب نون لیگ کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ زمانہ گزر گیا ہے کہ جب نظریے کی بنیاد پر یا مقبولیت کی بنیاد پر یا جذبات کی بنیاد پہ ووٹ دیا عوام نے، جو انہوں نے بغیر ان پریفرنسز کے ووٹ دیا، کیونکہ وہ اب زمانہ گزر گیا، اس لیے دوبارہ انہوں نے کہا کہ لیٹس گیٹ بیک ٹو الیکٹیبلز، اور انہی کو پھر دوبارہ نامزد کیا اور اپنی پارٹی کے جو دیرینہ کارکن یا دیرینہ ان کے جو وفادار تھے ان کو خاطر میں نہیں لائی نون لیگ اب۔ جی ان کو لے آئے ہیں، لیکن وہاں پہ مقابلہ صرف 2 سیاسی جماعتوں میں ہوگا۔ ایک جہانگیر ترین صاحب کی جو نئے سیاسی جماعت یا ایک دھڑا ہے، پہلے بھی وہی دھڑا وہ تحریک انصاف میں لے آئے تھے اور انہوں نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا تھا پنجاب کی حکومت کی تشکیل میں۔ اب وہ انہوں نے ذرا تھوڑا سا پھیلا لیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپنے طور پہ جنوبی پنجاب میں کوشش کر رہی ہے، لیکن رجحان ان کی طرف اس لیے نہیں ہے
کہ اس وقت نظریں یا تو مسلم لیگ نون کی طرف ہیں جنوبی پنجاب میں، یا پھر جہانگیر ترین صاحب کی طرف ہے، لیکن زیادہ تر میں سمجھتا ہوں کہ رجحان مسلم لیگ نون کی طرف ہے، کہ ان لوگوں میں ایک مفروضہ ہے کہ اس وقت جن کی حکومت بن سکتی ہے یا بنانے کے قابل ہیں، یا جن کے اوپر کوئی نظر رکھی جا رہی ہے کہ شاید وہ بنائے، وہ مسلم لیگ نون نہیں ہے۔ وہاں کے جو روایتی سیاست جیتنے والے لوگ ہیں ان کا وہ اب اپنا وزن جو ہے وہ نون لیگ کے پلڑے میں ان کی پریفرنس آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں وہ ڈال رہے ہیں؟ آئی پی پی کی ان کی اولین ترجیح بظاہر نہیں ہے، جہانگیر ترین کی پارٹی کی جو ہے اولین ترجیح ان الیکٹیبلز کی جو ہے وہ بظاہر لگ رہا ہے کہ نون لیگ ہے۔ بظاہر نون لیگ ہے، اس لیے کہ دیکھیں کہ ایک دھڑا تو ترین صاحب نے بنا لیا ہے، لیکن ایک قومی سطح کے اوپر وہ ابھی سیاسی جماعت بن کے ابھر کر نہیں آئی، اور اس کا اثر بھی ابھی تک جنوبی پنجاب میں ہے، مرکزی پنجاب میں بھی نہیں پھیلا، شمالی پنجاب میں بھی نہیں پھیلا، تو پنجاب کی بھی بڑی سیاسی جماعت ترین صاحب کی ابھی تک نہیں بن سکی۔ تو ظاہر ہے کہ وہ پنجاب کی سیاست کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں حکومت کس کی بنے گی۔ اصل حکومت پنجاب کی ہوتی ہے ان کے لیے، جہاں وہ اضلاع میں اپنے کام کرانا چاہتے ہیں، انتظامیہ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر کے اپنے کام کرانا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے رجحان میرا خیال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ آگے آنے والے ہفتوں میں، دنوں میں پھر سیاسی رجحان ملک کے اندر کیا پیدا ہوتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ شاید اس تعداد میں نہ نکلیں ووٹ دینے کے لیے کسی وجہ سے، جس طرح کے ماضی میں ان کے میں ایک جذبہ ہوا کرتا تھا، وہ دیکھیں گے کہ کس حد تک ہے، لیکن یہ ہے کہ بامر مجبوری وہ پھر انہی موروثی سیاسی گھرانوں کو ووٹ دیتے ہیں جو ان کے سامنے لائے جاتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر رسول بخش رئیس ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔